جو قریب جانا چاہتے ہیں اس کے لیے رب نے فرمایا پھر وسیلہ لے کے آؤ. وسیلہ لے کے آؤ. یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، تو اعمال صالحہ میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ تلاوت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تہجد کیا ہے؟ نوافل کیا ہیں؟ سچ بولنا کیا ہے؟ آنکھ جھکا کے رکھنا کیا ہے؟ چہرے میں حیا قائم رکھنا کیا ہے؟ دل میں ایمان کی روشنی قائم رکھنا کیا ہے؟ یہ سب اعمال صالحہ ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس اعمال صالحہ ہیں، حاجی جب حج کرے تو واپس آ کے دعویٰ کرتا ہے میرا حج قبول ہو گیا. چلو آپ سارے تو نہیں جاتے لیکن سارے نمازی تو ہیں نا. آپ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں تو دعویٰ کرو گے قبول ہو گئی؟ عصر کی، فجر کی، ظہر کی جب قرآن پڑھتے ہو تو دعویٰ کرتے ہو یہ جتنے عرب پڑھے ہیں سب پہنچ گئے ادھر اور قبول بھی ہو گئے اور مجھے بدلہ بھی مل گیا. نماز ہو قبول اور بدلہ نہ ملے، روزہ قبول ہو جائے اور بدلہ نہ ملے، حج قبول ہو اور چہرہ نہ بتائے، تہجد قبول ہو جائے اور پیشانی نہ بتائے، اعمال صالحہ قبول ہو جائیں اور دل اور جسم بولے نا. میں پوچھتا ہوں کہ 40 سال نمازیں پڑھنے والوں دعویٰ کرو گے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں؟ اور اگر یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی تو روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت سب کچھ یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اگر بندے اور خدا کے درمیان اعمال صالحہ وسیلہ ہیں تو پھر آج تک آپ کو خدا ملا کیوں نہیں؟ پھر آپ خدا کے پاس پہنچے کیوں نہیں؟ پھر آپ کو دیکھ کر فوراً خدا یاد آتا کیوں نہیں؟ پھر وہ روحانی پردے اٹھتے کیوں نہیں؟ پھر وہ جلوے روح میں اترتے کیوں نہیں؟ معلوم ہوا اعمال صالحہ وسیلہ تو ہے مگر یقینی وسیلہ نہیں، صرف امید ہی امید ہے. حضرات میں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، جہاں جا کے میں نقطہ گفتار کا اظہار کروں گا وہاں میں آپ کو جلدی لے جانا چاہتا ہوں. یہ نماز وقت نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، اور یہ کیسا وسیلہ ہے جو بے وقت کام نہیں آتا. وسیلہ ہر وقت چاہیے یا کبھی کبھی؟ اور خدا اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہو وہ کبھی کبھی ہونا چاہیے یا ہر وقت ہونا چاہیے؟ اگر کبھی کبھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کریم ہر وقت تیری بھی ضرورت نہیں، جب تیری یاد آئی تو وسیلے کے پاس جائیں گے. تو یہ کیا مومن کی آواز ہو سکتی ہے؟ خدا چاہیے ہر وقت، قریب رہے ہر وقت، محبت رہے ہر وقت، یاری رہے ہر وقت. تو وسیلہ بھی وہ چاہیے جو ہر وقت قائم رہے اور بندے کو خدا کی طرف متوجہ کرتا رہے. تو یہ وسیلے تو محتاج اوقات ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ وسیلے تو محتاج اوقات ہیں اور آپ محتاج ہیں خدا کے، اور یہ وسیلہ وقت سے پہلے ملتا ہی نہیں، مل جائے تو ملاتا ہی نہیں. کوئی سمجھے؟ وقت سے پہلے ملتا نہیں، مل جائے تو ملاتا نہیں، تو وہ بھی وسیلہ، وہ بھی پھر غیر یقینی، صرف امید ہی امید. تو وسیلہ وہ چاہیے جو ادھر آپ کو بھی مقبول ہو، جس کے پاس وسیلہ بنا کے لے جانا چاہتے ہو وہاں بھی مقبول ہو، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، سفر میں، گھر میں، عصر میں، فجر میں، زبان میں، دل میں، نگاہ میں، روح میں، تن میں، من میں، ظاہر میں، باطن میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، سوچ میں، خیال میں، حال میں، چال میں، ہر وقت وہ وسیلہ ہمیں درکار ہے. خیال ہو تو اسی وسیلے کے ساتھ، چال ہو تو اسی وسیلے کے تحت، گفتار ہو تو اسی وسیلے کے تحت، رفتار ہو تو اسی وسیلے کے تحت، رفت ہو یا غریب، سوچ یا فکر یا خیال یا ذکر ہو تو اسی وسیلے کے تحت. نمازیں وقت وقت پر، حج سال میں ایک بار، عمرے کبھی کبھی، تلاوت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیسے وسائل ہیں جو ہر وقت خدا کی طرف مائل کرتے ہی نہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے نماز
نیت نہ کرو تو ہو جائے گی، وقت نہ ہو تو ہو جائے گی، اور نیت میں خلوص نہ ہو تو نیت ہو جائے گی۔ تو پھر معلوم ہوا کہ نماز محتاج ہے نیت کی، نیت محتاج ہے خلوص کا، خلوص محتاج ہے عشق کا، عشق محتاج ہے ایمان کا، ایمان محتاج ہے نبی اللہ کا۔ تو گویا جہاں نبی کا رشتہ وہاں ایمان آیا، جہاں ایمان ہے وہاں عشق نبی ہے، جہاں عشق نبی ہے وہاں خلوص ہے، جہاں خلوص ہے وہاں نیت ہے، اور جہاں نیت ہے وہاں نماز ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ نماز محتاج ہے نبی پاک کے ذات کی، اور پھر نبی پاک پہلے آئی یا نماز پہلے آئی؟ اتنا تو بتا دو یار، پہلے نبی آئے بعد میں نماز آئی؟ اگر نماز پہلے ہوتی اور نبی بعد ہوتے تو پھر ہم پتہ چلتا کہ نبی نماز کے لیے آئے ہیں، اور اگر نماز بعد آئی اور نبی پہلے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ نماز نبی کی ذات کے ذریعے ملی، تو پھر جس کے ذریعے یہ آئی ہے اسی کے ذریعے ہم نے پائی ہے۔ تو پھر وسیلہ کے لیے کیا بتایا علماء نے؟ اعمال صالحہ۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، حج کس کے ذریعے ہے؟ ایمان نہ ہو تو حج ہوتا ہے؟ ایمان نہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ محتاج ہیں ایمان کے، اور ایمان محتاج ہے نبی اللہ کے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں یہ سب محتاج ایمان کے، اور ایمان محتاج نبی پاک کا۔ تو پھر یہ مانو کہ ہر نیک عمل وسیلہ ہے، مگر نبی پاک کے وسیلہ سے وسیلہ ہے۔ بات سمجھے آپ سارے؟ ہر نیک عمل وسیلہ، ہر نیک عمل وسیلہ ہے، مگر نبی پاک کے وسیلہ سے وسیلہ ہے۔ ورنہ اگر سکھ نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نبی کا نہیں ہے۔ انگریز نماز پڑھے تو نہیں ہوتی، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کیوں نہیں ملا؟ نبی نہیں ملا۔ تو معلوم ہے مومن تم پہ فرض کیوں ہے؟ تم نبی کے ہو گئے ہو، کیوں؟ ایمان آ گیا، اور خدا نے فرمایا ایمان والے جسے میرا نبی ملا وہ مجھ سے اب دور نہ رہنا، اور جب قریب آنا چاہو تو میرے نبی کا وسیلہ لے کے آنا۔ اللہ نے فرمایا عمل کرو، اور وسیلے کے متعلق فرمایا تلاش کرو۔ اور جب انسان تلاش کرنا چاہے تو پھر اپنی پسند کی لیتا ہے، پھر جو شے چاہے اس میں ساری صفات ہوں تو پھر ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے خدا اور بندے کے درمیان۔ تو اس کو تلاش کرو، تلاش کرو۔ تو آسان جواب یہ ہے کہ جس کی محبت اور غلامی نے آپ کو مومن بنایا وہی وسیلہ، وہی وسیلہ۔ اور وسیلے کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، اور وسیلہ وہ چاہیے جو دنیا میں کام آئے، قبر میں کام آئے، پل صراط پہ کام آئے، محشر میں کام آئے، جب وزن تل رہے ہوں تو اس وقت کام آئے۔ تمہاری نماز تو گٹھڑی میں بند ہوگی، اور اگر نمازیں کم ہوئی اور گناہ زیادہ ہوئے تو پھر وسیلہ بولو نمازوں کو چھڑا میں، تو نماز بولے گی میں پہلی گٹھڑی کے اندر بند ہوں، تمہیں کیا چھڑاؤں گی؟ تو نے کون سی وہ نماز پڑھی جو خدا کے ساتھ تجھے ہم کلام کر رہی تھی؟ اور اگر یہ نماز ہوتی تو گناہ زیادہ کیوں ہو گئے؟ تو نبی پاک سامنے آئیں گے، میری شفاعت انا لہا انا لہا انا لہا، اے گناہگارو میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور سجدہ فرمائیں گے تو رب ارشاد فرمائے گا سر اٹھاؤ، جس کی حفاظت کرو گے اسی کو جنت دے دوں گا۔ لیکن وہ شفاعت اپنوں کی کریں گے،